قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر لا دیا جائے گا۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو پسینہ پوری طرح ڈھک لے گا۔ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ دوسری قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے تھالی پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا ڈر نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہم ڈال دے گا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، وہم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ ان سب گناہوں کے باوجود توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سجدہ اور شیطان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا دور چلا جاتا ہے اور کہتا ہے، افسوس، انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا اور میرے لیے جہنم ہے۔ انسان کے 40 سال کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے اور اس کی اچھائیاں اس کی برائیوں پر حاوی نہیں ہوتی تو شیطان اس کے ماتھے کو چوم کر کہتا ہے، یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اپنی عمر کو فضول کاموں میں برباد کرنے سے بچو، کیونکہ جوانی لوٹ کر نہیں آتی۔ تنگی سے نجات کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر ضروری کر لیا تو اللہ تعالی اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ رنجش، حسد اور کٹوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، دشمنی نہ رکھو، آپس میں ناتا نہ توڑو، اور اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات کرنا چھوڑ دے۔ نے فرمایا، جو شخص کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سب سے ہلکی بیماری فکر ہے۔ توکل اور رزق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پر ویسا ہی بھروسہ کرو جیسا کرنا چاہیے تو تمہیں بھی اسی طرح رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔
سچے جنت تک جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جمیل بننا ہے تو یہ سیکھ لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، میری عزت اور میری بلندی کی قسم، میں اپنے بندے کے لیے دو ڈر اور دو امن اکٹھے نہیں کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا تو آخرت میں اسے امن دوں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرے گا تو قیامت کے دن اسے ڈر دوں گا۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لیجئے، کلمہ ادا کرنے سے پہلے سوچئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنی زبان سے ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ سب سے آسان ذکر رزق میں برکت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ استغفار سے رزق بڑھتا ہے۔ استغفر اللہ مطلب میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ کتنی بار پڑھے؟ روز کم سے کم 100 بار۔ کس سمے پڑھے؟ صبح فجر کے بعد یا دن میں کبھی بھی۔ دنیا کی سب سے اچھی خوشبو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، دوپہر کے آرام کے لیے آپ سو گئے، میری والدہ ایک شیشی لے کر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو اکٹھا کرنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو آپ نے فرمایا، ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کا پسینہ ہے، ہم اسے اپنی خوشبوؤں میں ملا لیتے ہیں کیونکہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ خوشبودار چیز ہے۔